أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة کھڑکھڑانے والی ما القارعة کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما أدراك ما القارعة تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ فأما من ثقلت موازينه تجھ کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، فهو في عيشة راضية دل پسند عیش میں ہوگا۔ وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فأمه هاوية اس کا مرجع حاویہ ہے۔ وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامية وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ القارعہ اعمال کا ترازو، قارعہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، جیسے حاقہ، طامہ، صاخہ، غاشیہ وغیرہ۔ اس کی بڑائی اور ہولناکی کے بیان کے لیے سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا علم بغیر میرے بتائے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر خود بتاتا ہے کہ اس دن لوگ منتشر اور پراگندہ، حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، جس دن پروانے ہوتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا کأنہم جراد منتشر، گویا وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئیں۔ پھر فرمایا پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے نظر آئیں گے۔ پھر فرماتا ہے اس دن ہر نیک و بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ نیکوں پر چھا گئیں، بھلائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ جہنمی ہو جائے گا، وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ سے مراد دماغ ہے، یعنی سر کے بل حاویہ میں جائے گا، اور یہ بھی معنی یہی کہ فرشتے جہنم میں اسے کے سر پر عذابوں کی بارش برسائیں گے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ وہ جگہ جہاں اس کے لیے قرارگاہ مقرر کیا گیا ہے وہ جہنم ہے۔ حاویہ جہنم کا نام ہے، اسی لیے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ حاویہ کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حضرت اشعث بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت کے بعد اس کی روح کو ایمانداروں کی روحوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی دل جوئی اور تسکین کرو، یہ دنیا کے رنج و غم میں مبتلا تھا۔ اب وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ تو مر چکا، تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو یہ سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو اپنی ماں حاویہ میں پہنچا۔ ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث میں یہ بیان
خوب ثبت سے ہے، اور ہم نے بھی اسے کتاب صفت النار میں وارد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس آگے جہنم سے نجات دے، آمین۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ سخت تیز حرارت والی آگ ہے، بڑے شعلے مارنے والی، جھلسا دینے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری یہ آگ تو اس کا 17واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاکت کو تو یہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن آتش دوزخ تو اس سے 69 حصے تیز ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک حصہ اس آگ جیسا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسند کی ایک حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ آگ باوجود اس آگ کا 70واں حصہ ہونے کے بھی 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بھی نفع نہ اٹھا سکتے۔ اور حدیث میں ہے، یہ آگ 100واں حصہ ہے۔ طبرانی میں ہے، جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور جہنم کی آگ کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تمہاری اس آگ کے دھوئیں سے بھی 70 حصہ زیادہ سیاہ خود وہ آگ ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی۔ پس اب وہ سخت سیاہ اور بالکل اندھیرے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہے جس کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی، جس سے اس کا دماغ خود بدا رہا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، تو پروردگار نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک جاڑے میں ایک گرمی میں۔ پس سخت جاڑا جو تم پاتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے یہ اس کے گرم سانس کا اثر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب گرمی شدت کی پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ، سورۃ قاریعہ کی تفسیر ختم ہوئی۔